اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ پروگرام میں تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر دل عزیز بچوں، جیسا کہ ناظم اجلاس نے بھی عنوان کی طرف اشارہ کیا ہے اور اشتہار وغیرہ میں بھی، اشتہار کے ذریعے بھی آپ نے عنوان آپ کو معلوم ہے کس عنوان پہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے بہت ہی اہم موضوع قرض کے احکام و مسائل پر وقت کی تنگی کی وجہ سے شیخ محترم عرفان مدنی حفظہ اللہ نے اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھی اور بڑا ہی پرمغز خطاب کیا اور دور جدید کے جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں شیخ محترم نے کہی ہے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم اسلامی بھائیوں، نماز کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی پرانا موضوع لگتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا نماز پہ تقریر کرنا، بہت بار سن چکے ہیں، وہی نماز وہی نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل ہے، اور اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ لیکن آج سب سے آسانی کے ساتھ اور سب سے زیادہ جس عبادت کی ناقدری ہو رہی ہے اس کا نام بھی نماز ہے، صلاۃ۔ اور نماز کا بار بار حکم کرنا اہل ایمان کو یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن مجید کے اندر نماز کے تعلق سے کوئی ایک حکم نازل ہو جاتا، کوئی ایک آیت ہی نازل ہو جاتی تو ہمارے اوپر وہ فرض ہو جاتا، وہ کافی تھا، وہ چیز کافی ہو۔ لیکن 80 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے، بالکل صریح حکم، نماز کا حکم 80 سے زیادہ مقامات پر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز، یہ صلاۃ، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار حکم دیا قرآن مجید کے اندر۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ سب سے زیادہ جو شہادتین کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، اسی کو ہم اور آپ ضائع و برباد کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ثم بر الوالدین الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد والدین کی خدمت کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو سب سے افضل عمل ہے۔ آج اگر ہندوستان ہی کا جائزہ لیں، کئی لاکھ مدارس ہیں، کئی لاکھ مسجدیں ہیں، نمازی کتنے پرسنٹ؟ 5 وقت کے نمازی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ کا تجربہ زیادہ ہو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں 5 وقت کے وقت پر نماز پڑھنے والے 5% بھی نہیں۔ بہت سے ایسے جو نمازی ہے جب وقت ہوا جب پڑھ لی۔ اللہ نے کہا نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے مومنوں پر۔ ایسا نہیں کہ اب ظہر کی اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، آپ سوچے ابھی کسٹمر ہے، بعد میں جا کر 2 بجے نماز پڑھ لیں گے۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیو؟ یا تو ہم نماز جیسی عبادت کو ہلکے میں لے رہے ہیں، اور بے نمازی کا انجام یا تو کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے،
ورنہ اتنے مدارس، اتنی مساجد ہمارے پاس ہے ہمارے ملک کے اندر، آخر وہاں پر تعداد کیوں اتنی کم ہوتی ہے؟ ایک جگہ پر ابھی یو پی کے اندر ایک گاؤں میں راستے سے ایک جگہ جانا تھا مجھے، گاؤں سے گزر ہوا، میں نے دیکھا مسجد ہے، پتا چلا کہ یہ جماعت اہل حدیث کی مسجد ہے، ورنہ تو اور جو مسجدیں ہوتی وہاں سے روک بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے کہا چلے، مغرب کی نماز تھی، ایک چچا اذان دے رہے تھے، میں نے کہا کوئی آئے گا نہیں؟ بولا بس اکیلے پڑھ لیتا ہوں، کبھی کبھار ایک آدھ لوگ آ جاتے ہیں۔ میں نے خود نماز پڑھا۔ ممبئی یہ تو بڑا شہر ہے، گاؤں وغیرہ میں اگر بزرگ نہ ہو، ہمارے بزرگ نہ ہو تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ یہ آج نماز کا حال ہم نے اور آپ نے کر کے رکھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر ہم کو رات کو قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، انہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی ادائیگی کریں، وہ نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اللہ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ مفسرین نے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اے ایمان والو تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، پروگرام یہاں پر رچایا گیا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں نے آج عصر کی نماز ادا کی؟ جائزہ لیں، چاہے وہ ہماری ماں اور بہنیں ہو، چاہے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، عصر کی نماز آج کتنے لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی؟ پروگرام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت پروگرام، روز پروگرام ہو۔ خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن جنگ خندق کے موقع پر، کافروں سے لڑائی کے موقع پر میرے بھائیوں لڑائی چلتی رہی، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعائی یا کلمات نکل گئے، ملا اللہ بیوتہم نارا وَبُيُوتَهُمْ نَارًا وَقُبُورَهُمُ النَّارًا، اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ نَارًا، اور ان کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاة الوسطیٰ، انہوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ نماز عصر صلاۃ وسطیٰ چھوڑ دی۔ آج ہم نماز آسانی سے برباد کریں، جمعہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے، بات آئے گی آگے۔ بے نمازی کی کیٹیگری کیا ہے، مسلمان ہے کہ نہیں؟ علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے جمعہ کی نماز ادا کر لی، چلے گئے کاروبار میں لگ گئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے نہیں ہمارا کاروبار بڑا ہے، ہمارا دکان بڑا ہے،
ہم بڑے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، آنے دو، جس کو پڑھنا ہے نماز وہ پڑھ لے گا، جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے گئے، عصر کی اذان کی آواز آئی، ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے زندگی کے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک وقت عصر کی نماز چھوڑنے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ دوسری روایت کے اندر ہے من ترک صلاۃ العصر، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، کہا اوتر اہلہ و مالہ، گویا اس کے اہل کو، اس کے مال کو سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھتے کہ پہلے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے نماز کے اندر گفتگو جائز تھی، کوئی آیا بات کر لیا کون سی رکعت چل رہی، بات گفتگو جائز تھی، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ چیز منسوخ ہو گئی۔ اللہ نے کہا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ کتنی آیتیں ہیں، کون کون سی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نمازی ہے ان کی جنت میں عزت و تکریم کی جائے گی۔ کون سے نمازی؟ جو نماز میں ہمیشگی کرنے والے، ایسا نہیں 4 وقت کے نمازی، فجر غائب، 3 وقت کے نمازی ہیں، 2 وقت کے، آج ایسے نمازی بہت مل رہے ہیں، بہت مل رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، مگر وہ لوگ جو نماز ہمیشہ قائم کرتے ہیں، وہ نمازی جو نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں، اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جنت میں عزت و تکریم کی جائے گی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دے رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایماندار بندے کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ، ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ادھر کھجلا رہے ادھر کھجلا رہے، داڑھی پر ہاتھ لگا رہے ہیں، دل کے اندر دکان و مکان کا حساب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کو ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والے بندے کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارثوں کے جنت الفردوس کے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ جنت الفردوس جہاں سے خوشبو کی نہریں پھوٹتی ہے، وہ جنت الفردوس جو تمام جنتوں کی سردار ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعلیم دی، اے لوگو جب بھی جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کتنی جگہ آپ قرآن پڑھتے جائیے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام بھی یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ۔ نبی کا یہ جو آخری کلام ہے، وہ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ نبی کے یہ الفاظ ہمارے کانوں میں کیوں نہیں ٹکرا رہے ہیں؟ مرض الموت میں ہیں اور الصلاۃ الصلاۃ،
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو آپ کے ماتحت ہیں خادم ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام بھی یہی تھا، صلاۃ، نماز۔ دعویٰ تو ہے کہ ہم سے زیادہ نبی کو ماننے والا کوئی نہیں، ہم بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم آمین زور سے کہیں گے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے ضرور، نہیں پڑھیں گے لیکن صرف جمعہ پڑھیں گے، یا 2 وقت پڑھیں گے، یا 4 وقت پڑھیں گے، 5 وقت کی نہیں پڑھیں گے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے سنت کے طریقے پہ نماز ادا کریں گے، تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم نماز کو پابندی کے ساتھ کیوں آخر ادا نہیں کر رہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو، اس پر ڈنڈا چلاؤ۔ لیکن بیٹے کا باپ ہی نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کی ماں ہی نماز نہیں پڑھتی، تو ان پر ڈنڈا کون مارے، ان پر ڈنڈا کون چلائے؟ 40 سال کا باپ ہے، سو رہا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، جب باپ بے نمازی ہے تو بیٹا بھی بے نمازی ہے، اور ماں بے نمازی ہے تو بیٹی بھی بے نمازی رہے گی، بیٹا بھی بے نمازی رہے گا۔ آج بے نمازیوں کی تعداد ہر گھر میں، جس کی وجہ سے آج گھروں کے اندر نحوست ہے، آج سکون کو اللہ نے چھین لیا ہے، سکون کو اللہ نے چھین لیا ہے۔ وہ نماز جس نماز کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا بلال ارحنا بہا اقم الصلاۃ، اے بلال اقامت کہو، اذان دو، اور تاکہ میں نماز پڑھوں اور میرے دل کو سکون پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جب باری آئی تو بچوں کو مارنے کا حکم دیا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ، میرے بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز، ان کے بیٹے کی نماز ایک مرتبہ عصر کی نماز حجامت کروانے میں وقت دیر ہو گیا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑی، مسجد میں ان کا جب لڑکا آیا تو جماعت ختم ہو چکی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز، جماعت چھوٹ گئی تھی، ایسا نہیں کہ بے نمازی تھا، نماز وہ نہیں پڑھتا تھا، صرف جماعت چھوٹ گئی۔ آج نہ جانے کتنی جماعت ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے لڑکے کے استاذ نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کہ آپ کے بیٹے کی عصر کی نماز آج جماعت سے چھوٹ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط کا جواب دیا اور ایک سمجھانے کے لیے ڈنڈے کو بھیجا اور کہا کہ میرے بیٹے کو اس سے اسے تنبیہ کرو، مارو، اور اس سے وعدہ لو کہ آج کے بعد ہماری کبھی بھی کوئی بھی نماز جماعت سے ہم پڑھیں گے، کبھی بھی جماعت ہماری نہیں چھوٹے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا باپ بننے کی ضرورت ہے، آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس طرح ہم باپ بنے، لیکن آج باپ خود بے نمازی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو نماز کے تعلق سے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اس تعلق سے چند باتیں تھی۔ آئیے اس طرف دیکھتے کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام، بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، بے نمازی کی سزا کیا ہے۔ بات ہو سکتا ہے تلخ ہو جائے میرے بھائیوں، لیکن جو حقیقت ہوگی وہ سننا پڑے گا اور مجھے بیان کرنا پڑے گا۔ بے نمازی جہنم کی ایک وادی ہے غی، اس میں داخل ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا پس ان کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ان پیغمبروں کے بعد ان کی اولادیں جانشین بنی اور ان کی ایسی اولادیں آئی جنہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی، اضاعوا الصلاة، نماز کو برباد کیا، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ غی کے اندر داخل ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا وَنَهْرٌ فِي جَهَنَّمَ خَبِيثُ الطَّعْمِ بَعِيدُ الْقَارِ، غی جہنم کا ایک دریا ہے جس کا طعام، جس کا کھانا، جس کا رہنا انتہائی دشوار ہے اور بہت ہی گہری جگہ ہے۔ بے نمازی جہنم کی وادی غی کے اندر داخل ہوگا، یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری، بے نمازی کی زندگی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم بے نمازی کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم سکون کو چھین لیں گے۔ آج دولت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مولوی صاحب سکون نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، دم کر دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے گھروں کے اندر نحوست ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جن گھروں میں بے نمازیوں کی تعداد ہوگی اس گھر میں سکون اور راحت نام کا کوئی چیز نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو اللہ کی یاد سے روگردانی کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کاروبار فیل ہو گیا، مولوی صاحب پریشان ہے، دعا کر دیجئے کاروبار کے لیے۔ تم نے اللہ کو بھلا کر رکھا ہوا ہے، اللہ کو یاد 5 وقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اللہ نے کہا تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ بندہ کہے گا اللہ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا، تو نے بینائی عطا کی تھی، روشنی عطا کی تھی، اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی اور تو نے قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ زندگی تنگ کر دیں گے۔ برکت چاہتے ہو روزی روٹی میں، نماز کے پابند بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی ایک جگہ پر روزی کو، رزق کو اور نماز کو جوڑا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیا کرو، خود بھی نماز کے پابند رہو، اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو۔ ہم تجھ سے کچھ مانگتے نہیں، کچھ سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم تم کو خود ہی روزی دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ رزق حلال نصیب کریں گے۔ زندگی آج تنگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، لیکن کوئی مسجد میں 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ کہیں کچھ ہے، بڑی سے بڑی بیماری لاحق ہو رہی ہے، کہیں ہارٹ اٹیک کسی کو پڑ رہا ہے، کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو رہا ہے، سکون نام کی چیز نہیں ہے، سکون کو اللہ نے چھین لیا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ سکون چاہتے ہو، آؤ اللہ کے گھر کو آباد کرے، 5 وقت وعدہ کر کے آج اٹھیں گے کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، کبھی بھی ہم کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر ہم نہیں چھوڑیں۔ انشاءاللہ وعدہ کر لو، سکون ملے۔
یہ دوسری بے نمازی کا انجام، یہ دوسرا انجام میں نے بتایا۔ بے نمازی جہنم کے اندر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، تو نماز اس کے لیے برہان ہوگی، دلیل بنے گی نجات کے لیے، اسے نجات دلائے گی، جہنم کی آگ سے بچائے گی قیامت کے لیے۔ وَمَن لَّمْ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، جو شخص نماز کو ایسے ہی ضائع و برباد کر دے گا، وہ چاہے مکمل طور پہ بے نمازی ہو یا کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، جو اپنی نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، کبھی چھوڑ دیا کبھی پڑھ لیا، کبھی جمعہ پڑھ لیا، وہ نماز اس کے لیے برہان نہیں ہوگی، وہ نماز اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، بلکہ وہ نمازی، وہ نماز چھوڑنے والا قارون کے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، آج مسجد سے نکلنے کے بعد جب یہاں سے جائیے گا تو یہ حدیث نبی کا فرمان سوچئے گا، سنیے گا اور دوبارہ پڑھ لیجئے گا کہ بے نمازی فرعون کہاں ہوگا، حامان کہاں ہوگا، ابی ابن خلف کہاں ہوگا، قارون کہاں ہوگا۔ ان لوگوں کے پاس تو دولت تھی، شہرت تھی، گاڑی تھے، بنگلے تھے، ساری چیزیں تھی، لیکن وہ لوگ جہنم میں کہاں ہوں گے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہم بھی دولت کی چکر میں، گاڑی کی چکر میں، بنگلے کی چکر میں اور کمالے نماز کو ضائع و برباد کر رہے ہیں۔ تو بے نمازی کا انجام یہ ہوگا کہ بے نمازی کا دوست جہنم کے اندر وہ فرعون کے ساتھ رہے گا، قارون کے ساتھ رہے گا۔ قارون کے پاس پورا خزانہ تھا، آج ہم بھی خزانے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں، اپنے کاروبار کو نہ سمجھیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ وہ تہجد گزار بھی تھے، لوگ کہتے کہ بہت نیک شخص ہیں، بہت نیک شخص ہیں۔ مالک بن دینار نے جب سنا کہ مجھے لوگ کہہ رہے کہ بہت نیک ہو، مالک ابن دینار نے کہا نیک شخصیت دیکھنا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھو، جن کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر آئے لیکن انہوں نے اسے جوتے سے ٹھوکر مار دیا کہ یہ چیز کہیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، آخرت ہماری تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ آج اسی کے چکر میں ہم سب سے زیادہ بھاگ کر آج ہم نمازوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جوتے کی نوک پر جوتے سے ٹھوکر مار دیا، کہا نیک وہ شخص ہے، نیک شخصیت دیکھنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ ہے ان کو دیکھو۔ میرے بھائیوں، بے نمازی قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن ذلیل و رسوا ہوگا۔ جس دن حساب و کتاب ہوگا اس دن بے نمازی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا تو نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا آج اسی چیز کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کی نماز صحیح ہوگی، جو نماز کا پابند ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہو گیا، کامیاب وہ شخص ہو گیا، کامیاب وہ شخص ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اللہ کو یاد کیا اور جس نے نماز ادا کی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور جس کی نماز اس دن خراب ہوگی وہ نامراد ذلیل اور رسوا ہوگا،
اس کو نام اعمال اس کا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ میرے بھائیوں، ان تمام حدیثوں کو سننے کے بعد، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد اگر کوئی نماز کا پابند نہ بنے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہمارے دل سے ایمان ختم ہی ہو چکا ہے، ہمارے دل پر شیطان مسلط ہو گیا۔ بے نمازی کا انجام یہ ہوگا، قیامت کی ذلیل ہوگا۔ بے نمازی جو ہوتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نصیحت کی دعوت توحید دی، لا تشرک باللہ شیئا وان عذبت وحرقت، کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا اگر تجھے عذاب دیا جائے، والدین کی فرما برداری کرنا، اطع والدیک، اس کے بعد کہا ولا تترک الصلاۃ متعمدا، کبھی بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز نہ چھوڑنا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ، اس لیے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ پھر اسے دنیا میں کوئی مارے، موب لنچنگ کرے، اس کا خون بہائے، اسے کاٹے، اسے پیٹے، اس کی گردن اڑائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں گاجر اور مولی تو پھر بھی چھیل کے کاٹے جاتے، دھل کر کاٹے جاتے ہیں، لیکن اگر یہی حال رہا، مسجدیں ایسے ہی ویران نہیں، مسجدیں اگر ہم نے آباد نہیں کیا، میرے بھائیوں تو گاجر و مولی پھر بھی چھیل کر کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں پوچھا بھی نہیں جائے گا، میرے بھائیوں کوئی سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، جب اس کو موت کی سزا بھی دی جاتی ہے تو اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، ہمیں ویسے ہی مار دیا جائے گا۔ ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، دیگر ممالک کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ آج فجر کے نمازی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں 3% بھی ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے اور ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہم حکومت گرا رہے ہیں، بنا رہے کہ فلاح کی بن جائے گی تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کہاں کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے جس نے بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر لٹکا دیا گیا، ظالموں نے جب لٹکایا، کہا خبیب آخری آرزو تمہاری کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت خبیب نے کہا 2 رکعت نماز ہے، ظالموں مجھے پڑھ لینے دو۔ آج میں سمجھتا ہوں خبیب سے زیادہ مشکل وقت، مشکل گھڑی ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں آ سکتی ہے، پھر بھی نہیں مولوی صاحب فلاں کام ہے بزی ہو گیا اس لیے نماز میں نہیں ہے۔ خبیب جیسا مشکل وقت نہیں آ سکتا ہے۔ ظالم کھڑے ہوئے ہیں، سولی پر لٹکا دیا گیا، کہا آرزو کچھ نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں کرنا ہے، صرف نماز پڑھ لینے دو۔ خبیب نے نماز پڑھی اور نماز کو لمبی اس لیے نہ کی کہ کہیں کافر یہ نہ سمجھ لے کہ خبیب مرنا نہیں چاہ رہا، اپنی جان کو بچا رہا ہے نماز کے ذریعے، اس لیے حضرت خبیب نے نماز کو لمبی کی۔ میرے بھائیوں، تو بے نمازی کا انجام یہ وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ کون سی چیز کو بیان کیا جائے؟ بے نمازی جب جہنم میں جائے، جہنم کے اندر داخل ہوگا، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا وجہ ما سلککم فی سقر، کہاں چلے آئے؟ آپ تو بہت بڑے ساہوکار تھے، ارے بڑا نام تھا آپ کا، بہت نام تھا آپ کا، پورا الاس نگر آپ کی توتی بولتی تھی، کہاں چلے آئے رے اتنی بری جگہ؟ ما سلککم فی سقر، آپ کی تو بڑی حیثیت تھی، آپ کے آگے پیچھے لوگ چلتے تھے، کیوں چلے آئے؟ صرف یہی جواب ہوگا، پہلا جواب قالوا لم نکن من المصلین، اللہ
اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی، اذان کی آواز آتی تھی، تم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تم نماز کے پابند تھے تو جنت میں چلے آئے۔ دنیا میں اللہ نے بہت زیادہ نوازا تھا، لیکن شیطان نے دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، اسی لیے جہنم کے اندر چلے آئے، جہنم کے اندر داخل، جہنم کے اندر اسی لیے داخل ہوئے۔ قالوا لم نکن من المصلین، اس کے بعد ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بکواس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بکواس کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو بے نمازی معلوم یہ ہوا کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، لیکن بے نمازی جہنم میں کس کے ساتھ ہوگا؟ تو حدیث سے وضاحت ہو گئی، وہ ساتھ میں ہوگا فرعون کے، قارون کے، حامان کے، ابی بن خلف۔ لیکن آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب قرآن کی آیت ہے نا، اللہ نے اس میں بھی صلاۃ کا ذکر کیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ نماز آپ کی طرف وحی کی جا رہی کہ آپ تلاوت کریے اور نماز قائم کیجیے۔ نماز کا فائدہ کیا بتایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، فجر کا مصلی ہے، لوگوں کا ہڑپ کیا ہوا ہے، فجر کا مصلی ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، فجر کا مصلی کسی پر الزام تراشی کر رہا ہے، فجر کا مصلی حرام کما کے آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ان الصلاۃ، نماز جب بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو پھر آخر ایک نمازی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آج انگلیاں اٹھ رہی۔ حقیقت یہ ہے، اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رک رہا ہے تو گویا اس نے نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھی ہے، اس کی نماز اللہ کے وہاں قبول نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ بے حیائی اور برا کام، بے حیائی اور برے کاموں میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کا آج حال کیا ہے؟ آپ عشاء میں آئے ہیں، جلدی میں ہے، نماز کے اندر ہے، دل لگا ہوا ہے، دکان و مکان کا حساب و کتاب کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک صحابی رسول نے کھجور پکنے کا وقت آ گیا ہے، کھجور گچھے میں پک چکا ہے۔ میرے بھائیوں، خوش و خرم ہے کہ کھجور کے باغ جو ہے، ہمارے جو کھجور کے باغ ہیں وہ پک چکے ہیں، وہ خوش و خرم ہے۔ عشاء کی نماز میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھجور کے جو گچھے باغ ہیں، جو کھجور کے باغات ہیں، وہ پھل بار بار یاد آ رہے ہیں، وہ نماز میں وسوسے میں آ رہا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، اے عثمان، جو چیز کتنی بھی بڑی دولت ہو، اللہ کے ذکر سے اگر غافل کر دے مجھے تو چیز میں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کھجور کے باغات کی وجہ سے ہماری نماز اللہ کے وہاں قبول نہ ہو اور اس کھجور کے باغ کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز ہی میں سارا حساب و کتاب کرتے ہیں، نماز کو ہم نماز کے طریقے پر نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک نمازی ہے لیکن بے حیائی کا کام کر رہا ہے، برائی میں مبتلا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلخوری کر رہا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، چھینا ہوا ہے، کسی کو اپنی زبان سے گالی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نماز نبی کے طریقے پر اس طرح ہم نماز نہیں پڑھ رہے جس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور بے نمازی، آخری چیز بتا کے وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بے نمازی قرآن و حدیث کی روشنی میں بے نمازی کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے۔ جو عرب کے علماء ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے، یہ الگ چیز ہے کہ ہندوستان کے ہمارے علماء نے گنجائش اس کے لیے نکال دی، کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو عرب کے علماء ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ایک جگہ نماز کو ایمان کہا ہے، وما كان الله ليضيع ایمانکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. نماز کو ایمان کا. یہ آیت کس موقع پر؟ تحویل قبلہ سے پہلے، جب لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ پہلے تحویل قبلہ، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. نماز ہی کو اللہ نے ایمان کہا ہے. میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو اس دل میں ایمان نہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی حدیثیں ہیں، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. بندے کے درمیان، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز حد فاصل نماز ہے. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے، وہ نماز ہے. العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کافروں اور ہمارے درمیان جو فرق ہے ہم میں اور ان کافروں میں، جو چیز فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. میرے بھائیوں، عبداللہ ابن شقیق العقیلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ، کہا کہ غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام کسی اعمال کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو. صحابہ کرام کسی عمل کو چھوڑنے کفر نہیں سمجھتے سوائے نماز کو. اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ ابو دردہ اور دیگر صحابہ آپ کو سلف صالحین میں سے بے نمازی کو کافر ہی سمجھتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے. امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان لوگوں کا فتویٰ ہے، ان تینوں ائمہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی اگر کوئی ہے تو اس سے توبہ کرایا جائے، اسے نماز کی تلقین کی جائے. اگر وہ نہیں مان رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو مرتد کی شکل اس کی ہے، وہ مرتد ہے گویا، اسے قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے. میرے بھائیوں، یہ فتویٰ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں، اسے جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور نماز پڑھنے کا اقرار نہ کرے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. شراب کو تو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں، زنا کو تو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں، چوری کو تو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں، سود کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں، ان چیزوں کو گناہ سمجھ رہے ہیں. نماز آسانی کے ساتھ اذان ہو رہی، بیٹھا ہوا ہے مسلمان، اسے ہم گناہ ہی تصور نہیں کر رہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ بے نمازی کے انجام کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی گئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ یہ عہد و پیمان کر کے آج سے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے اور نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسرع الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، کہا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے کہا وکیف یسرق من صلاتہ، کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ یہ نماز میں چوری کرنا کیسا ہے؟ کہا قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو رکوع اور سجود کو ٹھیک طرح ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا چور ہے. ہم اور آپ اپنی خامیاں، وہ لوگ جو نمازوں کے پابند ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، وہ جائزہ لیں کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہم نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے. میری ماں و بہنوں، آخری چیز بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میری ماں و بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو. تمہاری جو آنے والی یہ جو نسلیں ہیں، جو یہ نوجوان لڑکے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ نمازی بنیں گے، دیندار بنیں گے. ماں کا جو گود ہے وہ پہلا اسکول ہے،
پہلا مدرسہ ہے، پہلا یونیورسٹی ہے، پہلا کالج ہے، اور سب سے بڑا اگر کوئی مدرسہ ہے تو ماں کی گود ہے۔ ضرورت ہے کہ گھر کی عورتوں کو ہم اور آپ نماز کا پابند بنائیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس کو دنیا کہتی ہے، لیکن ان کی والدہ کو کون جانتا ہے؟ ان کی والدہ ہی کی تربیت تھی۔ امام بخاری جب دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بینائی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ امام بخاری کی والدہ صرف فرض نماز نہیں، رات میں تہجد میں اپنے سر کو جھکاتی اور اللہ سے روتی، گر گراتی، اے اللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو محدث بناؤں گی، دین کا علم سکھاؤں گی، اے اللہ تو اتنا بڑا امتحان نہ لے، اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی کو، روشنی کو واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ایک ماں کی آنکھوں کے آنسو کو گرتے ہوئے دیکھا رات کی تنہائی میں، تو اللہ نے اس آنسو کی قدر کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی واپس کر دی، امام بخاری بن گئے اور پوری بخاری شریف لکھ ڈالی۔ یہ ایک عورت کا کردار ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر وہ جو ہے اندر تربیت ایسا کرتی ہے کہ محدث بناتی ہے، مفسر بناتی ہے۔ اگر مسجدوں میں وہ آباد کرنا ہے تو ماں و بہنوں کو بھی نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔